اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ابتدا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان صبوح سید۔ ناظرین، آج ہم ایک بڑے اہم موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں ملک میں جب بھی کوئی احتجاج ہوتا ہے یا کسی کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے، اگر اس کے پاس اپنا گروہ ہے، اپنا جتھا ہے، اپنے ڈنڈے ہیں اور اس کے نظریے کے اور اس کی سوچ کے اور فکر کے علمبردار موجود ہیں، تو وہ ملک کے اندر بزور طاقت کچھ ایسے کام ضرور کرنا اپنی فتح کے لیے ضروری سمجھتا ہے یا اپنی شخصیت کی امپروومنٹ کے لیے ضروری سمجھتا ہے کہ وہ اپنے آپ کا تعارف ریاست کو بطور تھریٹ کروا سکے کہ اگر میرے ساتھ یہ ہوا تو پھر میں یہ کروں گا، اگر آپ نے یہ کیا تو اس کے نتائج یہ نکلیں گے اور اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ اتنی بلند آوازوں میں قانون کے خلاف، آئین کے خلاف باتیں ہم صبح و شام سن رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پر ایک سوال اور بھی پیدا ہوتا ہے کہ ریاست، ریاستی ادارے اور ریاست میں بسنے والے سارے لوگ ایک معاہدے کے پابند ہیں اور وہ ایک معاہدے میں جکڑے ہوئے ہیں۔ اگر وہ معاہدے کی خلاف ورزی کریں گے تو نتیجے کے طور پر معاشرے کے اندر اشتعال بھی پیدا ہوگا اور ایسی چیزیں بھی ہمارے معاشرے کے اندر سامنے آ سکتی ہیں کہ جو باہمی اعتماد کی جو فضا ہے اور جو تعلق ہے اسے مجروح کر سکتے ہیں، اسے پامال کر سکتے ہیں۔ تو قانون کی معاشرے کے اندر کیا اہمیت ہے، معاشرے قانون کے ساتھ کیسے چل سکتے ہیں؟ زندہ معاشروں کا جو نشان منزل ہوتا ہے وہ قانون کے مطابق چلنا ہوتا ہے۔ لا اینڈ آرڈر اگر معاشرے کے اندر نہیں ہے، عدالتوں میں انصاف فراہم نہیں ہو رہا، معاشرے کے اندر لوگوں کو اپنے انصاف فراہم کرنے والے اداروں پر یقین اور اعتماد نہیں رہا، تو نتیجے کے طور پر پھر معاشرہ ایسی سمت چلا جاتا ہے کہ جہاں سے اسے واپس آنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ ہم اس فورم کے ذریعے یہ سوچتے ہیں اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو اس بات کا پابند بنایا جائے کہ بہرحال آپ نے آئین پر اور قانون جو ہے اس پر عمل درآمد کرنا ہے۔ تو آج ہمارے ساتھ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ایک بڑا زبردست پینل موجود ہے۔ جناب مولانا عبدالقدوس محمدی صاحب ترجمان ہیں، وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے، بہت ہی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں۔ بہت شکریہ محمدی صاحب، آپ یہاں تشریف لائے۔ ہمارے ساتھ دوسرے انتہائی معزز مہمان ہیں جناب آصف محمود ایڈوکیٹ صاحب، ماہر قانون ہیں، کئی کتابوں کے مصنف ہیں اور معاشرے کے اندر جو چیزیں اس وقت ہمارے سامنے آ رہی ہیں ان پر ان کے تجزیے اور تبصرے ہم سوشل میڈیا پر بھی اور ان کے جو کالم شائع ہوتے ہیں وہاں پر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ بہت شکریہ آصف صاحب، یہاں تشریف لائے۔ ہمارے سے تیسرے انتہائی معزز مہمان ہیں جناب ڈاکٹر محمد حسین بلتی صاحب۔ ڈاکٹر محمد حسین صاحب نے درس نظامی کیا جامعۃ الکوثر اسلام آباد سے، پھر اس کے علاوہ انہوں نے ایجوکیشن میں پی ایچ ڈی کی ہے اور ہمارے لیے بڑی خوشی اور فخر کی بات ہے کہ یہ دنیا کی بڑی یونیورسٹیوں میں سے ایک یونیورسٹی آف کولمبیا نیو یارک میں یہ وہاں پر پڑھاتے رہے ہیں۔ بہت شکریہ حسین صاحب، آپ یہاں تشریف لائے۔ محمدی صاحب، یہ جو باتیں میں نے آغاز میں کی ہیں یہ بڑی دکھ دینے والی باتیں ہیں اور بہت افسوسناک باتیں ہیں۔ ہم پوری دنیا کے جب حالات کو دیکھتے ہیں، واقعات کو دیکھتے ہیں اور پھر ہم اپنے معاشروں کو دیکھتے ہیں تو بڑی اذیت ہوتی ہے ذہنی طور پر کہ ہم اپنے بچوں کو کس قسم کی تصویریں اپنی اسکرین پہ دکھا رہے ہیں۔ تو آپ تھوڑی سی رہنمائی کریں کہ اسلامی تعلیمات قانون پر عمل درآمد کے حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو صورتحال ابھی چند دنوں سے ہمارے سامنے ہے، فوری طور پر ہے اور یہ آج کی بات نہیں ہے، کچھ عرصے سے ایک روایت بن گئی ہے، ٹرینڈ بن گیا ہے کہ جب تک آپ گلاس توڑیں گے نہیں تو آپ کی طرف کوئی متوجہ نہیں ہوگا۔ کسی گھر میں بچے کوئی ہوم ورک کر رہا ہے، کوئی کچن میں کام کر رہی ہے بچی، سارے اپنے اپنے کاموں میں لگے ہیں، ان کو کوئی بھی نہیں دیکھے گا۔ ایک بچہ اٹھ کر گلاس توڑ دے گا تو سب کی توجہ اس کی طرف ہو جائے گی کہ اس نے گلاس توڑ دیا۔ ہمارے ہاں بدقسمتی سے کچھ عرصے سے یہ روایت بننا شروع ہو گئی ہے اور اس میں ہماری ریاست کی طرف سے بھی اور جو ہماری عدلیہ اور دیگر جو ہمارے متعلقہ ادارے ہیں ان کا جو رویہ اور طرز عمل ہے وہ بھی ہمیں یہی سامنے آنا شروع ہو گیا ہے کہ جب تک آپ یہ سب کچھ نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کی بات کو اہمیت ہی نہیں دی جائے گی۔ تو یہ ایک پہلے نمبر پر، یعنی اس بات کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہے کہ ہمارے جتنے ادارے ہیں، خاص طور پر عدلیہ ہے، وہاں سے انصاف کی فراہمی ہے، قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں، قانون کا جو عمل درآمد ہے اور اس کا جو ایکشن ہے، یا خدا نخواستہ کسی جگہ ایسی کوئی چیز ہے تو اس کو کیفر کردار تک پہنچانے کا بندوبست ہے، جب تک اس کے اوپر توجہ نہیں دی جائے گی
تو یہ جو سلسلہ ہے اس کو کسی جگہ پر روکا نہیں جا سکتا. تو اس پر خاص طور پر توجہ بھی دینے کی ضرورت ہے, اور جب کبھی ایسا کوئی حادثہ یا واقعات ہوں تو ہمیں اس کی گہرائیوں اور اس کے اسباب اور اس کے پس منظر کو ضرور سامنے رکھنا چاہیے. اگر ہم وقتی چیزوں کو حل کرنے کی کوشش کریں گے اور جڑوں سے اس کو نہیں نکالیں گے تو اس وقت تک ہم اس سے کلی طور پر نجات حاصل نہیں کر پائیں گے. تو اس بنیاد کو ہمیں دیکھنا ہے اور اس کے بعد بات کو آگے بڑھانا ہے. اچھا محمد صاحب, یہ بڑی اہم بات آپ کر رہے ہیں, لیکن میں اکثر اوقات اچھا چیزیں کیونکہ ساری ہو رہی ہوتی ہیں, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صبح اکثر اوقات میں دیکھتا ہوں کہ بچوں کو اسکول چھوڑنے کے لیے پیرنٹس جا رہے ہوتے ہیں, موٹر سائیکل پر ہوں گے, گاڑی پر ہوں گے, بچوں کو بتانا چاہ رہا ہے کہ یہ معاشرے کے ایک بڑا آدمی بنے, اور رانگ وے سے جا رہا ہوتا ہے. سڑک کے درمیان گاڑی لگا کر وہ کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنے بچوں کو اندر چھوڑنے کے لیے چاہ رہا ہے. اس کو یہ نہیں پتا کہ پیچھے جو لوگ ہیں ان سب کے لیے زید کا سبب تو بن رہا ہے, لیکن قانون کو بھی وہ توڑ رہا ہوتا ہے. تو یہ جو طرز عمل ہم معاشرے کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں, مطلب قانون کی اہمیت کو کوئی امپورٹنس ہی نہیں دی جاتی. جی میں اسی طرف آ رہا ہوں. ابھی جو ہوا کہ ہمیں سب چیزوں کی اصلاح کرنی چاہیے, یعنی صرف ایک چیز یا جو میری مرضی کی چیزیں ہیں صرف ان کی اصلاح کی بات نہیں, ہمیں بحیثیت مجموعی اپنے پورے نظام اور ساری چیزوں کی اصلاح کرنی چاہیے. تو یہ سلسلہ اس سے پہلے بھی ہوتا رہا, لیکن پہلی دفعہ یہ ہوا کہ جلاؤ گھراؤ اور تشدد اور ایسے واقعات, یعنی ایمبولنس میں لوگوں کے ساتھ کو یعنی ان کے لیے راستے روکنا اور ان کو اتار کر ان کے ساتھ وہ کرنا. اور یہ آپ کو محمد صاحب بات درست ہے. ویسے جی میں اصل میں اس کا جو ایک تو یہ نا کہ واقعات کو زیر بحث لانا, میں اصل میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہمارا جو مجموعی رویہ ہے, کیونکہ جو ایمبولینسز کے واقعات ہیں یہ اس سے پہلے بھی کئی بار ہم نے دیکھے ہیں. اچھا باقی جو ایشوز ہیں, کیونکہ یہ جس طبقے کی میں بات کر رہا ہوں نا کہ وہ تربیت کے عمل میں, کہ اس نے اپنے بچے کو اسکول چھوڑنے کے لیے جا رہا ہے کہ یہ اس کو تربیت ملے, جہاں سے وہاں سے وہ غلط کر رہا ہے. مجھے بتائیں وہ باپ اور بیٹا جو تربیت کے اس عمل کا شاہکار بننے جا رہے ہیں, تو انہوں نے کل سارا کچھ یہ جا کے کرنا ہے نا جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں. یہ ضروری بات ہے. دیکھیں تربیت کا جو سلسلہ ہے وہ سب سے پہلے گھر سے شروع ہوگا. 4 جو جگہیں ہیں جہاں سے تربیت کا عمل ہوگا. سب سے پہلے گھر ہے, ماں باپ ہیں, درسگاہ ہے, ان کا عمل ہے. اور یاد رکھیں کہ بچہ آپ کی کہی ہوئی بات نہیں کرتا, آپ کی ہوئی بات کرتا ہے. یعنی آپ جتنا مرضی تقریریں کرتے رہیں اس کا بچوں پر اثر نہیں ہوگا, لیکن آپ کا جو عمل ہے وہ اس عمل کو کاپی کرے گا. آپ کی تقریر وہ بھول جائے گا, لیکن جو آپ نے اس کے سامنے کیا, فرض کریں کہ آپ نے کسی کے ساتھ لڑائی کی, جھگڑا کیا, آپ کا طرز عمل ایسا ہے تو آپ کا بچہ بھی کل وہی طرز عمل اختیار کرے گا. تو سب سے پہلے گھر ہے, ماں باپ ہیں, یہ پہلی درسگاہ ہے. نمبر 2 مدرسہ ہے, جس جگہ پر تعلیمی ادارہ ہے, اسکول ہے, کالج ہے, یونیورسٹی ہے, جہاں ہم نے اس کو تعلیم کے لیے جو کلیم کرتا ہے کہ بچوں کی تربیت کریں, وہاں پر اس کا جو نصاب ہے, اس کا جو استاذ ہے, وہاں کا جو ماحول ہے وہ اس کو سکھائے پڑھائے گا. تیسری چیز ہے ممبر و محراب, کہ ممبر و محراب سے ہر آدمی کسی نہ کسی درجے میں وابستہ ہے. جمعہ مسیح, جنازے میں, نکاح میں, مختلف مواقع پر دیگر جو مذاہب ہیں ان کے دیگر مذاہب یہ ہیں, ان کے ہاں بھی جو ان کے مذہبی رہنما ہیں, مذہبی مواقع ہیں, ان کو بہت اہمیت کے ساتھ, بہت تقدس اور عقیدت کے ساتھ دیکھا جاتا ہے. اور چوتھی چیز میڈیا ہے, یعنی اب تو میڈیا تھوڑا سا وسیع ہو گیا, سوشل میڈیا بھی. تو یہ جو 4 جگہیں ہیں, ان 4 جگہوں پر توجہ دے کر ہمیں ایک ماحول بنانا ہے تربیت کا. جب تک ہم تربیت کا ماحول نہیں بنائیں گے اور قانون کے معاملے میں, اور خاص طور پر انسانوں کو اور ملک جو قومی املاک, یعنی اپنے, یہ دیکھیں یہ کوئی دانشمندی والی بات ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی حادثہ ہو اور آپ نے اٹھ کے اپنا ہی گھر جلا دیا, آپ کے ساتھ کوئی معاملہ ہو اور آپ نے آ کر اپنے ہی ملک کے ساتھ یہ کرنا شروع کر دیا. تو یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو جنون سے بھی اگلے درجے کی کوئی چیز, مطلب یہ اونرشپ نہیں ہے نا, کیونکہ اپنا گھر نہیں جلاتے, دوسرے کا گھر جلاتے ہیں, لیکن دوسرے کے گھر کو اپنا گھر نہیں سمجھتے, لیکن اس ملک کو اپنا نہیں سمجھتے نا. یہ سمجھانا پڑے گا کہ جب تک ہم یہ والی بات نہیں سمجھیں گے کہ جس ٹہنی پر ہم, جس شاخ پر ہم بیٹھے ہیں, اسی کو اگر ہم کاٹیں گے تو ہم کہاں جائیں گے. تو ہمارے لیے جینا مرنا یا ہمارا سب کچھ ہمارا ملک ہے. اگر یہ ملک ہے اور اس ملک میں آپ بھی ہیں اور آپ کا گھر بھی ہے, اگر ہماری سیاست بھی, ہماری ہر چیز, اگر کسی کے ساتھ ہماری وابستگی بھی ہے تو ملک ہے تو سب کچھ ہے. اگر خدا نخواستہ ملک نہیں ہے, یا ہم نے ملک کی اداروں کے معاملے میں ایسا طرز عمل اختیار کر لیا کہ وہ کمزور ہو گئے, یا نارکی پھیل گئی, انتشار فساد ہو گیا. ہمارے سامنے ہوا لیبیا کے معاملات, ہمارے سامنے دنیا کے اور کئی ممالک ہیں جہاں پر, سری لنکا ہمارے سامنے ہے, سری لنکا ہمارے سامنے ہے, شام میں ہوا, باقی جہاں ہوا, بظاہر بڑے خوشنما نعروں کے, اور عربی کا آپ نے دیکھا بڑا خوبصورت عنوان ہوا, لیکن اس عنوان کے نتیجے میں پھر خرابی کتنی ہوئی. وہاں پر تک وہاں پر استحکام نہیں آ چکا, 15-20 سال ہو چکے ہیں. اچھا آصف محمود صاحب, آپ تھوڑی سی ہماری رہنمائی کریں کہ قانون اصل میں ہے کیا, اور ایک رسپانسبل سٹیزن شپ, ایک ذمہ دار شہری کا جو تصور ہے وہ کیا ہے؟ بہت شکریہ شاہ صاحب. 2 سوال ہیں اور دونوں بڑے اہم آپ نے پوچھ لیے مجھ سے.
ذمہ دار شہری، یہ جو آگ لگتی ہے نا سڑکوں پر، گلیوں میں، چوراہوں میں، ہمیں لگتا ہے کہ صرف یہ ذمہ دار ہیں. اس میں صرف یہ ذمہ دار نہیں ہیں، اس میں سوشل میڈیا کے وہ دانشور بھی ذمہ دار ہیں جو انگیخت کر رہے ہوتے ہیں، اور جب آگ لگتی ہے تو پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اوہ یہ تو ہم نہیں چاہتے تھے. دیکھیں انتہا پسندی پہلے پیدا ہوتی ہے، دہشت گردی بعد میں بنتی ہے. انتہا پسندی کے فروغ میں ہمارے ممبر، ہمارے کالم نگار، ہمارے اینکر، ہمارے نیوز کاسٹرز، ہمارے ٹیچرز، ہم سب شامل ہیں. مقرر ہمیں شعلہ بیان چاہیے تو معاشرے میں آگ لگے گی. اینکر ہمیں بندے لڑانے والا چاہیے تو آگ لگے گی. نیوز کاسٹر میں نے کوئی نہیں دیکھا کہ جو دھیمے انداز سے خبریں پڑھ لیں، چیخ چنگار کے نہ کرے، او یہ ہو گیا، ابھی ابھی خبر ملی ہے. یہ بات بہت معقول لہجے میں بھی کی جا سکتی ہے. تو یہ جو پورا میڈیا نے ٹرینڈ سیٹ کیا، اور میڈیا سے پہلے ممبر نے یہ ٹرینڈ سیٹ کیا تھا، ہمارے خطیبوں نے یہ ٹرینڈ سیٹ کیا تھا، ہماری طلبہ تنظیموں نے یہ ٹرینڈ سیٹ کیا تھا، طلبہ نے یہ ٹرینڈ، پوری سوسائٹی نے یہ ٹرینڈ سیٹ کیا ہے کہ بیچ کا کوئی مقام پسند نہیں ہے. کوئی یار سے نکلنا ہے تو سیدھا سوئے دار جانا ہے، درمیان میں کوئی مرکی ایریا، گرے ایریا کوئی نہیں رہنے دینا ہم نے. لہٰذا اس فساد کے اور اس انتہا کے ہم سب ذمہ دار ہیں. جو پہلے دلائل دیتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جب آگ لگ جاتی ہے تو منافقت سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ ہم یہ تو نہیں چاہتے تھے. جب آپ نے خام مال رکھ دیا تو وہ پھٹے گا. آپ کو یاد ہوگا کہ راولپنڈی کے بڑے مشہور سیاستدان ہیں، انہوں نے کہا گرا دو، جلا دو، مار دو، سارا کچھ. اور اگر کسی مہذب ملک میں ہوتے تو شاید وہ کہیں اور ہوتے. وہ آج کل وہی کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہاں ایسا ہی ہے. وہ کروانے کے بعد اب آئیے قانون کی طرف. ایک ہے سوسائٹی کے عمومی رویے اور ایک ہے قانون پسند معاشرہ. سبوق صاحب، قانون پسند معاشرہ آپ کیسے تشکیل دیں گے؟ قانون آپ کا انگریزی میں ہے اور معاشرے کو تو اردو بھی پوری طرح سے پڑھنے نہیں آتی. صحیح. اور آپ نے اس کے اوپر ایک قوم کو آپ نے وہ قانون دیا ہے جو قانون وہ قوم پڑھ ہی نہیں سکتی. ایک تو یہ ہے نا کہ اس قوم میں بھی اشتعال انگیز رویے ہیں پیش، لیکن ایک یہ ہے کہ وہ کوئی قانون سمجھنا بھی چاہے تو وہ نہیں سمجھ سکتا. آپ کی عدالتیں انگریزی میں فیصلے کرتی ہیں، انگریزی ججز کی بھی میری طرح ہے اور وکلاء کی بھی میری طرح ہے. ظاہر ہے ہم کوئی مطلب نیٹو سپیکرز تو نہیں ہیں. وہ ایک عدالت میں ایک بندے نے کھڑے ہو کر کہا تھا کہ بلا مجھے تو اردو بھی نہیں آتی، وہ پنجابی بول رہا تھا. تو بھائی کیا لکھا کہ آپ نے میرے کسی بارے میں، ملک کے شہری کا یہ حق نہیں ہے کہ آپ اس کو قانون اس کی زبان میں دیں؟ صحیح. اس کے وکلاء اس کی زبان میں بات کریں، اس کے ججز اس کی زبان میں فیصلے کریں. یہاں اسسٹنٹ کمشنر روٹی بنانے والے نائی کے نائبانی کے ریٹ جاری کرتا ہے تو وہ انگریزی میں لکھتا ہے. آپ نے زبان کی بنیاد پر ایک بالادست طبقہ پیدا کر دیا ہے جو فکری طور پر بھلے اپاہج ہو، اس کو ایک زبان آتی ہو تو وہ اس کو آپ نے بالادست کر دیا. معافی چاہتا ہوں، میں بھی اسی زبان کا طالب علم ہوں، میں نے ماسٹرز اسی زبان میں کیا. زبان کوئی بھی بری نہیں ہوتی، لیکن اپنی زبان کو جب آپ حقیر سمجھیں گے. آپ نے آئین بنایا انگریزی میں بنایا. مجھے یہ بتائیے کہ آپ اس قوم کو اس کی اپنی زبان میں آئین بھی نہیں دے سکتے. آپ نے آئین میں لکھا کہ اردو ہماری قومی زبان ہوگی اور یہ بات آپ نے انگریزی میں لکھی. تو یہ ایک تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ آپ کے ہاں قانون کی انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہے. لوگ قانون کو وہی سمجھتے ہیں جو وہ اپنے وجدان سے سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ چیز بری ہے تو انہیں پتہ ہے کہ یہ چیز بری ہے. باقی تو وہ پکڑے جاتے ہیں تو انہیں کوئی بتاتا ہے کہ علی جا آپ نے قانون توڑ دیا، وہ کہتا ہے اچھا میں نے قانون توڑ دیا. تو ایک تو اس طرح تو قانون پسند معاشرہ نہیں بن سکتا. صحیح، بالکل. دوسرا مسئلہ آپ کے قانون میں یہ ہے کہ یہ قانون جو اس وقت کرمنل لا نافذ ہے یہ شہریوں کے لیے نہیں تھا. میں بار بار یہ بات کرتا ہوں، یہ غلاموں کے لیے تھا. یہ 1860 میں برطانیہ نے یہاں پر قبضہ کے بعد بہادر شاہ ظفر کو گرفتار کرنے کے بعد کمیشن بنایا تھا. اس کمیشن کو جو مینڈیٹ دیا گیا تھا اس میں یہ نہیں لکھا تھا کہ ان کو انصاف دینا ہے. اس میں لکھا تھا کہ یہاں سے دوبارہ 1857 کی ایپیسوڈ نہیں ہونی چاہیے. صحیح. لہٰذا یہ مجرم کو سزا دینے کے لیے نہیں تھا، یہ گستاخ کو سزا دینے کے لیے تھا. اس لیے مجرم کا جرم یہ قانون نہیں پکڑتا، یہ گستاخی کے جرم میں کسی کو پکڑتا ہے اور پھر اس کے جرائم سامنے آ جاتے ہیں. جو مجرم گستاخ نہیں ہے اس کے لیے ستہ خیر ہیں، اور جو گستاخ ہے اس کے جرائم سامنے آ جاتے ہیں. ایک تو یہ پرابلم ہے اس میں. دوسرا یہ ہے کہ یہ قانون جیسے میں نے کہا کہ رعایا کے لیے تھا، شہری کے لیے نہیں تھا، انصاف دینے کے لیے تھا، دبانے کے لیے تھا. جب ایک قانون کی جورسپروڈنس یہ ہو کہ یہ دبانے کے لیے ہے تو پھر اس قانون کو سب نے مس یوز کیا ہے. جو بھی آیا ہے اس نے دبانے کے لیے اس قانون کو استعمال کیا. اس میں کبھی صحیح رگڑا آ جاتا ہے، کبھی غلط رگڑا آ جاتا ہے. کسی بالادست نے خود کو قانون کے تابع نہیں سمجھا، وہ کوئی سیاسی قوت ہو یا وہ کوئی اور قوت ہو، وہ کوئی ریاستی قوت ہو. کوئی قانون توڑتا ہے جس میں اتنا دم ہے کہ وہ قانون توڑ سکے، وہ قانون توڑتا ہے. جس میں دم ہے کہ وہ آئین توڑ سکے، وہ آئین توڑتا ہے. جس میں دم ہے کہ وہ آئین کو انٹرپریٹیشن کے نام پہ ری رائٹ کر دے تو وہ اس کو انٹرپریٹیشن کے نام پہ ری رائٹ کر دیتا. میں تنقید نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جیسے آپ نے کہا تھا کہ ہم سب ہمارے گھر کی بات ہے. ہم سب ہیں، عدلیہ بھی ہماری ہے، فوج بھی ہماری ہے،
سیاستدان بھی ہمارے ہیں، ہمیں مل کے رہنا ہے. تو مل کے رہنے کا پہلا اصول یہ ہے کہ ہم سب کو اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنا چاہیے اور اس کے بعد مل جل کے رہنے کے آداب کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے. اپنا قانون بنائیے، اپنی جورسپروڈنس بنائیے. ہمارا جورسپروڈنس کا میں بھی استاد ہوں، پڑھاتا ہوں. جورسپروڈنس آپ کی برطانیہ کی ہے، آپ کی کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے قرآن و سنت آپ کا سپریم لا ہے. ججز جو فیصلے کرتے ہیں اس میں جارج مارشل کو اور خلیل جبران کو تو کوٹ کیا جاتا ہے. مجھے صرف 3 فیصلے مل سکے ہیں جس میں اللہ کے رسول کو کوٹ کیا گیا ہو. قاضی فاضل صاحب نے آپ کو ججمنٹس دی ہیں. تو یہ کمی ہے. یہ جب آپ کی جورسپروڈنس بنے گی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جان بوجھ کے نہیں کیا گیا، نہیں، ایسا نہیں ہے. جب آپ کی جورسپروڈنس تشکیل پائے گی، وہ ارتقاء کے مراحل سے گزرے گی، تو یہ سارا معاملہ ہوگا. لہٰذا ایک تو رویوں میں اس اشتعال کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، دوسرا اپنی جورسپروڈنس اور اپنا قانون بنانے کی ضرورت ہے. پھر جا کے آپ کا وہ معاشرہ بنے گا جسے قانون کا پتہ بھی ہوگا، جو اس کے اوپر عمل بھی کرے گا. تو آصف صاحب، یہ تو انہوں نے بڑا اچھا کام کیا ہوا ہے کہ سپریم کورٹ کے مقابلے میں ایک اور کورٹ بھی بنا دی جس کا نام وفاقی شرعی عدالت ہے. اس میں سارے فصل اسلام کی اور قرآن کی تفہیم. دیکھیے، ایک وفاقی شرعی عدالت ہے، ایک شریعت اپیلیٹ بینچ ہے، اس کے خلاف جو سپریم کورٹ میں جاتا ہے. شریعت اپیلیٹ بینچ میں پچھلی صدی کے کیسز بھی ابھی تک زیر التوا ہیں. چیف جسٹس آف پاکستان بینچ بنائیں گے تو وہ بینچ سنیں گا. صحیح. جو شریعت اپیلیٹ بینچ کے ججز ہیں وہ صرف اس وقت تک ججز ہیں جب تک وہ پریزائڈ کر رہے ہیں اپنی کورٹ کو. وہ کورٹ سے اٹھتے ہیں تو دے آر نو مور اے جج. ان کی گاڑی بھی ان سے لے لی جاتی ہے، ان کا ڈرائیور بھی ان سے لے لیا جاتا ہے. ان کو میڈیکل کی فیسلٹی اس وقت تک ہے جب تک وہ بینچ میں بیٹھے ہیں. باقی ججز کو تو بہت تنخواہیں ملتی ہیں، ملنی چاہیے. لیکن جو ججز آپ نے شریعت کے نام پر بٹھائے ہیں، کبھی دیکھیے ان کے ساتھ سلوک کیا ہو رہا ہے. کبھی دیکھیے کہ شریعت اپیلیٹ جو بینچ ہے وہ کب آخری بار بیٹھا تھا. کئی سال ہو گئے ہوں گے سبوک صاحب جب وہ آخری بار بیٹھا تھا. تو اصل میں تو ہمیں تو یہ چاہیے کہ ہمارے جو معزز ججز ہیں سپریم کورٹ کے، ان کے پاس اس قانون کا علم بھی ہو، ان کے پاس شرعی قانون کا علم بھی ہو. یہ کیا ہے کہ جس ملک کا سپریم لا قرآن و سنت ہے، اس کی سپریم کورٹ کو آپ نے الگ کر دیا اور شریعت کے ججز الگ بٹھا دیے. یہی شریعت کے ماہر بھی ہونے چاہیے، یہی برٹش لا کے ماہر بھی ہونے چاہیے، یہی. اور اب ہمیں اپنی جورسپروڈنس بنا لینی چاہیے. صحیح. مطلب کب تک آپ برٹش جورسپروڈنس کے اوپر چلیں گے؟ 75-76 سال ہو گئے ہیں کم از کم. وہاں پر اپنا قانون جو ہے. اور دیکھیں پاکستان، آخری بات کروں گا کہ پاکستان دنیا کا منفرد ملک اس لحاظ سے تھا کہ یہ پہلا تجربہ قائد اعظم اور اقبال نے کیا کہ یہ جمہوری تو ہوگا لیکن یہ مغرب کی طرح جمہوریت نہیں ہوگی کہ پارلیمان جو فیصلہ کر لے اسی پہ عمل ہوگا. نہیں، یہ جمہوریت قرآن و سنت کے دائرے میں ہوگی اور سپریم اتھارٹی پارلیمان نہیں ہوگی، اللہ ہوگا. لیکن یہ جو قانونی ڈھانچہ ہے یہ تھیوکریسی نہیں ہوگی، یہ مولوی پہ نہیں چھوڑی جائے گی محض. اجتہاد پارلیمان میں ہوگا، پارلیمان علماء سے رائے لے سکتی ہے. یہ ایک یونیک تصور تھا. تو اس یونیک تصور کے ساتھ جب تک آپ کا اپنا جورسپروڈنس نہیں آئے گا تب تک تو بات نہیں بنے گی. صحیح. یہ بہت ہی خوبصورت بات کی اور لازمی جو اقبال نے یہ بات کہی تھی اور جو ان کی کتاب بھی ہے، کیا نام اس کا، ڈیکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹس میں. تو وہ کہتے ہیں کہ ان کا مسلسل خط و کتابیں چلتی رہی اور کئی سالوں تک خط و کتابیں چلی اور اس میں ایک پوائنٹ پر انہوں نے بہت سنجیدگی کے ساتھ بحث کی اور اس کے بعد یہ جو چیزیں ساری یہ لکھی گئی ہیں. اچھا ڈاکٹر محمد حسین صاحب، میں تو چاہ رہا تھا کہ گفتگو کو ہم کسی اور طرف لے کر جائیں لیکن آصف صاحب نے بہت ہی فکر انگیز باتیں درمیان میں وہ چھیڑ دی ہیں. اچھا مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں کہ آپ ایک امریکی معاشرے کے اندر، امریکی سماج کے اندر، سماج کہتے ہیں یا سامراج کہتے ہیں پتہ نہیں کیا، اس کے اندر بھی آپ بہت عرصہ آپ وہاں پر رہتے رہے ہیں. تو مجھے تھوڑا سا یہ سمجھائیں کہ وہ معاشرہ جس کو دنیا بڑا آئیڈیل معاشرہ کہتی ہے اور اس کو سپر پاور کہا جاتا ہے، تو مجھے تھوڑا سا بتائیں کہ وہ سپر پاور کن وجوہات کی بنیاد پر بنا اور وہاں پر جو قانون ہے اس کی کیا اہمیت ہے؟ بہت شکریہ. یہ ایک وسیع سوال ہے اور وسیع جواب درکار ہے. لیکن جو میرے محدود مشاہدے کے حساب سے جو چیزیں محسوس کی اور دیکھی اس حساب سے میں جواب دے پاؤں گا. وہاں کئی چیزیں ہیں. ایک تو ان کی جو تعلیم تحقیق میں انویسٹمنٹ ایک ان کو بہت آگے لے کے جانے میں بہت کلیدی کردار کی حامل ہے. دوسرا ان کے بہت سارے مسائل ہیں. ظاہر بات ہے سوسائٹی کے اندر ہر طرح کے جرائم بھی ہوتے ہیں، مسائل بھی ہوتے ہیں، لیکن من حیث المجموع جو ہے مجموعی طور پر وہ کافی حد تک ایک قانون پسندی ایک اچھی سمجھی جاتی ہے اور اس کو ریسپیکٹ کیا جاتا ہے. اس میں آپ کو کئی چیزیں سامنے آتی ہے کہ کئی دفعہ گورنرز جو ہے یا جو اعلیٰ جو حکام ہیں وہ بھی چھوٹے چھوٹے جو جرم ہے، جیسے ٹریفک لائٹ کا آپ نے احترام نہیں کیا یا سپیڈ جو روڈ پہ سپیڈ لمٹ ہے اس کو آپ نے کراس کیا، تو اس پہ ان کو موقع پر ہی
جو چھوٹے درجے کے جو پولیس آفیسرز ہیں وہی ان کو روکتے، وہ ریزسٹ نہیں کرتے، وہ اپنی جو اکڑ ہے کہ میں ریاست کا گورنر ہوں یا فلان عہدے کا مالک ہوں، تو وہ اس طرح کے تمہیں نہیں پتہ میں کیا ہوں یہ نہیں کہتے. ہاں یہ اپنی جو حیثیت ہے اس کو قانون کو کچلنے کا سبب یعنی اور ذریعہ نہیں بناتے. صحیح. اور جبکہ ہمارے یہاں اس چیز کا زیادہ بہت ہی کم عہدے والا بھی وہ اپنی حیثیت کو، پیشہ ورانہ حیثیت کو اس معاملے میں استعمال کرتے ہیں. اس میں جو دوسرے ان کی ڈائیورسٹی ان کی بہت بڑی اسٹرینتھ ہے کہ ہم ڈائیورسٹی کو جس طرح سے انہوں نے مینیج کیا ہے، جس طرح سے ان کو سنبھالا ہے اور اس طرح سے مواقع دیا ہے کہ بلا رنگ و نسل، تفریق رنگ و نسل، آپ کے پاس یہ موقع ہے کہ آپ اپنی جو خداداد صلاحیتیں ہیں اس کے مطابق زندگی کے دوڑ میں معاشرے کے کسی بھی دوسرے فرد کے ساتھ آپ دوڑ میں شامل ہو سکتے ہیں اور آگے بڑھ سکتے ہیں. اس میں بھی بہت سارے مسائل ہیں، کچھ اسٹرکچرل مسائل، سسٹمیٹک مسائل ہیں ریسزم کے، لیکن اس پہ بھی وہ جس طرح آصف صاحب نے فرمایا کہ وہ اس چیز کو درک کرتے ہیں، بلکہ سکولوں میں پڑھاتے ہیں. ایک مہینہ براؤن، یہ جو بلیک افریقن، سیاہ فام افریقن لوگ ہیں، ان کے نام کی ہسٹری کے اوپر پورا مہینہ، جون کا مہینہ خاص طور پر اس میں سکولوں میں اور سٹریٹس میں، گلی محلوں میں پروگرام ہوتے ہیں اور باقاعدہ طور پر بتاتے ہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ کیسا رویہ اپنایا پچھلی صدیوں میں اور اب اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے. تو اس پہ بات باقاعدہ سکولوں میں، میڈیا میں، سٹریٹس میں، گلی محلے میں کرتے ہیں تاکہ کم از کم ہم وہی چیزیں بار بار نہ دہرائیں. صحیح. تو یہ جو غلطیوں کا اعتراف کے لیے بھی ایک بڑا دل چاہیے، وہ اس میں انہوں نے کم از کم اس چیز کا مظاہرہ کیا اور اپنی جو کوتاہیاں ہیں تہذیبی لحاظ سے اور تاریخی لحاظ سے، تو ان کا انہوں نے ادراک کر کے آگے بڑھے ہیں اس میں الجھے رہنے کے بجائے. اچھا حسین صاحب، یہ ویسے بڑی انٹرسٹنگ چیزیں آپ شیئر کر رہے ہیں ہمارے ساتھ. لازمی ہم اس دنیا کی بھی تو ایک شہری ہیں نا، بالکل ہم ایک گلوبل سٹیزنز ہیں. لیکن بعض اوقات امریکہ کا ہمارے ذہن میں نا ایک بہت بڑا ایک تصور بنا ہوا تھا، قانون اور سٹیزن شپ اور اس کے ساتھ رسپانسبلٹیز. لیکن ہم نے ٹرمپ کے دور میں دیکھا کہ شہری دنیا بھر میں کہیں کا ہو، ہاں شہری اسی طرح نہیں. اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب پارلیمنٹ میں حملہ ہوا وہاں کے، تو اس میں ہم دیکھا کہ وہ ہوتا کسی نہ کسی پارٹی کے کارکن کی طرح کا ہی ہوتا ہے جیسا بھی ایسا ہی ہے. شہری بھی جہاں کا ہو شہری ہی ہوتا ہے، ٹرمپ بھی جہاں کا ہو ٹرمپ بھی ہوتا ہے. اور دوسرا پھر ہم نے ایک اور چیز یہ بھی دیکھی کہ جب وہ پولیس اہلکار کو وہاں پر ایک سیاہ فام شخص کو مارا، لیکن وہ لوگ سارے نکل گئے. اچھا، ایک سیاہ فام کے لیے سفید لوگوں کا نکلنا بہت بڑی بات تھی، جی، لیکن توڑ پھوڑ انہوں نے بھی تقریباً کوئی کم نہیں کی، انہوں نے بھی اسی طریقے سے کی ہے. تو بعض اوقات ہم جب لیبل لگاتے ہیں نا کہ فلاں لوگ بڑے ڈیسنٹ ہیں، بڑے سویلائزڈ ہیں، بڑے مہذب ہیں، پڑھے لکھے ہیں، سسٹم بڑا اچھا ہے، تو ہم بھی دیکھتے ہیں کہ جب غصہ نکلتا ہے نا، وہ پوری دنیا کے انسانوں کے سیم ایک جیسے ہی بعض اوقات پیٹرن بن جاتا ہے. ہیومن کنڈیشن کا معاملہ ہے نا کہ انسان تو چاہے آپ دنیا کی جس خطے پہ بھی رہ رہے ہیں انسان ہی ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ، لیکن اس کا فرق ایک جو ہمیں دکھائی دیتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ان کی قدر نہیں ہے. ہاں جی، ایک عمومی یہ احتجاج ہے، کبھی کبھار ہمیں دکھائی دیتا ہے، لیکن مجموعی طور پر سوسائٹی جو ہے وہ قانون کو فالو کرتی ہے. وہ ایسا نہیں ہے کہ ہر وقت نازک دور سے گزر رہا ہو. ہاں، ہر وقت نازک دور سے اور نازک موڑ سے نہیں گزر رہا. میں وقفے کے بعد آپ کے پاس دوبارہ آؤں گا اور آپ سے ایک سوال کروں گا کہ یہ تھوڑا سا ہماری رہنمائی کریں کہ وہاں جو ایک ذمہ دار شہری کا تصور ہے وہ اصل میں کیا ہے اور کس طریقے سے انہوں نے اپنی بچوں کو، اپنی نسل کو قانون پسند شہری بنانے میں کردار ادا کیا ہے. ناظرین، ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں. ناظرین، وقفے کے بعد ایک بار پھر پروگرام ابتدا میں خوش آمدید. آج ہم ایک گفتگو کر رہے ہیں کہ قانون ہے کیا، اور ہم اپنے شہریوں کو، اپنے ملک کے لوگوں کو، مختلف اداروں میں کام کرنے والے لوگوں کو کیسے یہ بتائیں کہ آپ قانون کی بالادستی کے بغیر اپنے ملک کو کبھی بھی نمایاں صف میں کھڑا نہیں کر سکتے. ڈاکٹر محمد حسین صاحب، آصف محمود صاحب اور مولانا عبدالقدوس محمدی صاحب اس موضوع پر ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں. محمدی صاحب، میں تھوڑا سا آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہم
ایک بڑی زبردست قسم کی مثال دیکھتے ہیں کہ وہ جو واقعہ ہے جس میں ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ رسول اللہ کے دور میں ایک خاتون کو لایا گیا، بڑے قبیلے کی خاتون تھی، قانون کیا تھا کہ جو چوری کرے گا ہاتھ کٹیں گے۔ تو ایلیٹ کلاس نے آگے سفارش کی کہ یا رسول اللہ بڑے قبیلے کی خاتون ہیں، نہ معاف کر دیں ان کو، چھوڑ دیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ کہا وہ آج تک قانون کے ماننے والوں کے لیے ایک نشان منزل ہے کہ یہ تو فاطمہ بنت اسد ہے، فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مطلب سوچ کے مطلب جسم کام جاتا ہے یہ لفظ کہتے ہوئے زبان سے کہ فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی، مطلب کائنات کی عظیم ترین خاتون کے بارے میں یہ بات کہی کہ وہ بھی ہوتی تو نہ چھوڑتے، یعنی یہ تو ہو ہی نہیں سکتی تھی نا، جو نہیں ہو سکتی تھی اس کے بارے میں شائبہ بھی نہیں کیا جا سکتا، انہوں نے کہا وہ بھی ہوتی تو نہیں چھوڑیں گے۔ تو قانون کی عظمت اور قانون کی بلندی تو یہ ہے، لیکن ہم جب یہاں پر آ کر دیکھتے ہیں تو وہاں پر کہتے ہوئے کانپتے ہیں، یہاں سوچتے ہوئے کانپتے ہیں۔ تو تھوڑا سا بتائیں کہ جو مذہبی تعلیمات ہیں ایک قانون پسند شہری بنانے میں کیا کردار ادا کر سکتی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک سے پہلے کا جو معاشرہ ہے ہم اسے سامنے رکھیں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے میں جن بنیادوں پر اس کو کھڑا کیا اس کو سامنے رکھیں تو ہمیں تین چیزیں نظر آتی ہیں۔ پہلی چیز یہ نظر آتی ہے کہ جو پہلا معاشرہ تھا اس میں رب ذوالجلال کا توحید کا تصور نہیں تھا، یعنی ان کے معاشرے میں بت تو تھے، باقی ساری چیزیں تھیں، لیکن رب ذوالجلال کی جس طرح الوہیت اور وحدانیت فرما رہے تھے کہ ہمارے ہاں ایک بڑا اچھا یہ تجربہ اور یہ آئیڈیا ہی بڑا منفرد ہے کہ آپ قرآن و سنت کو، رب ذوالجلال کی حاکمیت کو ایک اس تصور کو لے کر آ رہے ہیں۔ یہ تصور اتنا اچھا ہے کہ اگر اس پر عمل درآمد اور اس پر قانون سازی ہو جائے اور اس کی بنیادوں پر ہم لوگ کھڑے ہو جائیں تو سارے مسئلے ہی حل ہو جائیں۔ تو وہاں پر سب سے پہلی بات وہی رب ذوالجلال کی حاکمیت والی، توحید والی، اس تصور والی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا احیاء فرمایا۔ نمبر دو، جو قیامت کا اور آخرت کا تصور ہے نا، محاسبہ یعنی جواب دہی۔ ایک جواب دہی ہے کہ آپ پولیس کے سامنے آگے، قانون کے شکنجے میں آگے تو پھر آپ نے کرنا۔ ایک جواب دہی ہے کہ آپ رات کی تاریکی میں، اندھیرے میں ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر اگر نہیں دیکھ رہے تو عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ جو تصور ہے، یہ تصور آپ کو رات کے اندھیرے میں بھی قانون کی اور ضابطے کی خلاف ورزی نہیں کرنے دے رہا۔ اور تیسری چیز جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشرے اور عہد مبارک میں نظر آتی ہے وہ مساوات اور عدل ہے، جس کا آپ نے حوالہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی جو جنت کی خواتین کی سردار، کائنات کی عظیم ترین ہستی، ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرما رہے ہیں تو آپ تصور کریں کہ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ تو یہ جو تینوں باتیں یعنی رب ذوالجلال کی حاکمیت یا توحید کا یا رب ذوالجلال کی ذات کا تصور، اور نمبر دو آخرت اور محاسبے کا جو احساس، اور نمبر تین عدل اور مساوات، یہ تین بنیادیں اگر ان بنیادوں پر یہ سارا پروسیس اور یہ سارا سلسلہ کھڑا نہیں کیا جائے گا تو ہم کبھی بھی نتیجہ حاصل نہیں کر پائیں گے، خواہ ہم جتنی مرضی باتیں کر لیں۔ اور اگر ان تینوں بنیادوں کو ہم پیش نظر رکھ کر اس پر آگے بڑھیں گے اور پھر ون بائی ون چیزوں کو ہم لے کر چلیں گے اور سب لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کریں گے کہ ہر طبقہ، یہ بھی نہیں ہے کہ یہ کام صرف اور صرف ممبر و محراب یا علماء کر لیں گے یا یہ پولیس اور عسکری ادارے کر لیں گے یا سیاستدان کر لیں گے، یہ نہیں ہوگا، ساروں کو مل کر یہ کرنا پڑے گا۔ اور اگر اس بنیاد پر کوئی ایسا عمرانی معاہدہ، کوئی ایک ایسا سوشل کانٹریکٹ آج جتنا جلدی ہو سکے، یعنی کسی نہ کسی جگہ پر جا کر تو یہ کرنا ہی پڑے گا، لیکن اس وقت تک شاید بہت کچھ ہاتھوں سے نکل چکا ہوگا، تو ہم اگر کسی بنیاد پر آ جاتے ہیں اور اس بنیاد پر آ کر سارے طبقات اس پر اتفاق کر لیتے ہیں کہ ہم نئے سرے سے ساری چیزوں کو کریں۔ اور خاص طور پر جو بات آصف صاحب نے فرمائی ہے وہ بہت ہی عام ہے کہ جب تک آپ نے قانونی دائرے اور چیزیں ہی طے نہیں کی، یا طے کی ہوئی بھی ہیں اور وہ آپ نے لوگوں کو بتائی نہیں ہے کہ وہ کیا ہیں، یا طے کی اور آپ ابھی تک 1857 اور اس سے پہلے کے دور میں جی رہے ہیں یا اس کے حساب سے لوگوں کو لے کر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، پھر یہ ایک ایسی مشق ہے کہ جو لا حاصل ہے۔ تو ہم نے بنیادوں سے چیزوں کو لے کر چلنا ہے اور ان بنیادوں پر جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عہد مبارک کا
حد سے زیادہ بگڑا ہوا معاشرہ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیات اسی معاشرے میں سے ہمارے سامنے آتی ہیں. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، وہ ایک ایسی آئیڈیل جماعت تیار ہوتی ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے ایمان والوں کے لیے ایمان کا معیار قرار دیا. تو ہمارے سامنے کتنی بڑی مثال موجود ہے. تو ہم وہیں سے بات شروع کریں گے تو پھر کوئی نتیجہ حاصل کر سکیں گے، کسی منزل تک پہنچ سکیں گے، ورنہ شاید اس جگہ تک پہنچنا یہ ہمارے بس کا کام نہیں ہوگا. اور یہ دیکھیں، یہ آپ نے جو بات کی کہ خلفائے راشدین کی زندگیاں ہیں، صحابہ اکرام کی، ازواج مطہرات کی، امہات المومنین کی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آئی اس لیے تھے نا کہ وہ تربیت کریں ان سب کی. تو کسی نے بڑا خوبصورت کہا تھا نا کہ جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. تو اصل میں نظر سے مراد تربیت ہے کہ اللہ کے رسول ایک دستور لے کر آئے، قانون لے کر آئے اور لوگوں سے کہا کہ تربیت کرنی. اور وہ چائنیز بڑی مشہور ایک کہاوت ہے کہ اگر آپ نے 1000 میل بھی سفر کرنا ہے تو آپ کو پہلا قدم بار اٹھانا ہوگا. تو ہمارے ہاں پہلا قدم اٹھانے کے بارے میں باتیں تو بہت کی جاتی ہیں، اور اکثر اوقات کہا جاتا ہے جتنے سٹیک ہولڈر ہیں سارے اکٹھے بیٹھ جائیں، کبھی ایک کہتا ہے میں بات نہیں کروں گا، کبھی دوسرا کہتا ہے میں بات نہیں کروں گا، کبھی درمیان سے ایک اٹھتا ہے نہیں اس سے بات نہیں کرنی اور اس سے بات کرنی ہے. تو بات کرنے کے اصل میں ارادہ ہی نہیں ہے کہ اگر وہ ارادہ کر لینا کہ ہاں اب ہم نے بات کرنی ہے، اور ان سب کو سمجھ تو آ گئی ہے بہت اچھے طریقے سے کہ بات تو آخر کرنی پڑے گی. اگر آپ بات نہیں کریں گے پھر کیا کریں گے؟ کیونکہ بات سے تو سارا معاملہ حل ہونا ہے. تو بات نہیں کریں گے پھر وہی کریں گے، اس کا مطلب جو کچھ ہو رہا ہے آج کل. تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ آگ آپ کے دروازے تک بجانی ہے. آج یہ صرف جی ٹی روڈ، موٹر وے اور ان جگہوں پر لگی ہوئی ہے، تو شاید جب آپ کے دروازے پر آئے تو شاید پھر اس وقت بات کرنے کا موقع بھی آپ کے پاس نہ ہو. تو اس لیے سب کو مل جل کر بات کرنی چاہیے اور بات کر کے ہم آگے بڑھیں. اچھا آصف صاحب، تھوڑی سی ایک اور بات، آپ بھی ماشاءاللہ لکھتے رہتے ہیں، ہم بھی تھوڑا بہت کچھ نہ کچھ قلم کی مزدوری کرتے رہتے ہیں. ہم نے پورے ملک میں اس عنوان پر تو پروگرام بھی دیکھتے ہیں، جلسے جلوس بھی دیکھتے ہیں، اپنے حقوق کے لیے بات کرتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے کوئی عظمت قانون کانفرنس نہیں سنی کہ قانون کی عظمت کے لیے، قانون کے نفاذ کے لیے، معاشرے میں قانون ساز کیا کہتے ہیں ان کو قانون کا پابند بنانے کے لیے کوئی تربیت کا کوئی کانفرنس کریں، کوئی پروگرام کریں، کوئی اس طرح کی چیزیں کریں. یہ آپ مسکرا بھی رہے ہیں. میں مسکرا رہا ہوں کہ بہت آپ سوال کیسا کر رہے ہیں؟ سادگی ہے اس سوال میں. قانون کی عظمت کی کانفرنس تو تب کریں جب ہمیں قانون کا پتہ ہو. دیکھیں جب کامن لا بنا تھا برطانیہ میں تو اس اصول یہ طے ہوا تھا کہ مختلف بادشاہ اب چونکہ اکٹھے ہو گئے ہیں، یونائٹڈ کنگڈم بن گیا ہے، تو مختلف بادشاہوں کی عدالتوں میں جو قوانین تھے وہ سارے اب ہمارے قوانین ہیں اور وہ کامن لا ہے. اس کے بارے میں اصول یہ طے کیا گیا کہ اب نیا قانون آیا ہے تو کوئی یہ بہانہ نہ بنائے کہ مجھے نئے قانون کا نہیں پتہ. تو کہا گیا کہ ignorance of law is no excuse because this is our common law. آج آپ انڈر میٹرک آدمی کو اردو میں بتا دیں، مزدور کو کہتے ہیں کہ بھائی قانون سے لا علمی کوئی عذر نہیں. صحیح بھائی یہ میری زبان میں نہیں ہے، یہ میرا قانون نہیں ہے، یہ لارڈ میکالے لے کے آیا ہے وہاں سے. اور جب یہ لے کے آ رہے تھے ایسٹ انڈیا کمپنی کا چیئرمین آرچیبلڈ گیلوے کی کتاب موجود ہے، اس نے کہا ہے کہ دنیا کے 3 بہترین قوانین میں سے ایک اسلامی قانون ہے جو بر صغیر میں نافذ تھا ہمارے آنے سے پہلے، اور یہ قانون اسلام کے اصل قانون کی نسبت بہت کم درجے کا قانون تھا. اور اس نے یہ بھی لکھا ہے آرچیبلڈ گیلوے نے، ایسٹ انڈیا کمپنی کا چیئرمین ہے میجر جنرل آرچیبلڈ گیلوے، میں نے اپنی کتاب پس قانون میں بھی اس کی تفصیل بیان کی ہے. اس نے کہا ہے کہ جو برطانیہ والوں جو تم قانون یہاں لے کے آ رہے ہو نا، میں تمہیں یہ تو نہیں کہتا کہ یہاں کا اسلامی قانون برطانیہ لے کے جاؤ، لیکن پڑھ لو، اس کو پڑھنے سے تمہاری عقلی صلاحیتوں کو جلا بخشی جائے گی. یہ آرچیبلڈ گیلوے نے لکھا ہے. ہماری جو احساس غلامی ہے وہ ختم ہونے میں ہی نہیں آ رہا. ہماری ہائی کورٹ کی ویب سائٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ انگریز کے آنے سے پہلے نہ کوئی قانون تھا، نہ کوئی عدالت تھی، نہ کوئی قوت نافذہ تھی. یہ بات کہاں طے ہوئی ہے کہ انگریز کے آنے سے پہلے کوئی قانون نہیں تھا؟ آرچیبلڈ گیلوے تو کچھ اور کہہ رہے ہیں. صحیح. تو بات یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے تو اپنے آئین کی اردو میں کریں اور اس کو نصاب میں پڑھائیں. بچوں کو پتہ ہو کہ آئین ہمیں بنیادی حقوق کون سے دیتا ہے. میں سارے پولیٹیشنز کو دیکھ رہا ہوں، آئین نے ہمیں صحت کا حق دیا ہے. شاہ صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کا آئین آپ کو صحت کا حق نہیں دیتا. جھوٹ بولتے ہیں آپ سے سینئر قانوندان اور پارلیمنٹیرینز جب وہ کہتے ہیں کہ آپ کو صحت کا حق ہے. رائٹ آف لائف موجود ہے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ رائٹ آف لائف زندگی کا حق ہی صحت کا حق ہے. بھائی آپ اندھے ہو کے پڑے رہو، آپ کو نظر کچھ نہ آیا، آپ بیماری میں چل نہ سکو تو زندہ تو پھر بھی ہو. صحت کا حق آپ کو آج تک نہیں ملا، آپ کو اپنی زبان میں بات کرنے کا حق نہیں ملا. بھائی تو پہلے تو اس کو اردو میں لائیں، پھر اس کو نصاب میں شامل کریں. بچوں کو پتا ہو کہ یہ میرا حق ہے. اس کا کوئی حق پامال کرے تو وہ ہاتھ پکڑ لے، وہ کہے کہ بھائی میرے آئین نے مجھے یہ حق دیا. جب یہ آئین پوری زندگی کسی کی دستگیری نہیں کرتا تو پھر اس کی عظمت کہاں کی؟
یہ جو آپ کے پارلیمنٹیرینز ہیں ود ڈیو ریسپیکٹ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ احترام پارلیمنٹ کا ہونا چاہیے. منتخب نمائندے ہیں بالکل ہونا چاہیے, لیکن توہین پارلیمان البتہ ڈیبیٹیبل چیز ہے کہ ان کو پارلیمان کو اپنی عزت اپنے کردار سے کروانی ہے. اب جب پارلیمان سے کہا جاتا ہے کہ بی اے کی شرط ہے تمہارے اوپر, تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں بی اے کی شرط تو اچھی نہیں ہے کیونکہ ایک فوک وزڈم بھی ہوتا ہے. تو جب آپ بی اے کی شرط اپنے لیے قبول نہیں کرتے اور میرے گاؤں کے ان پڑھ کے لیے آپ 1860 کا انگریز کا بنایا ہوا انگریزی کا قانون نافذ کر کے اسے کہتے ہیں کہ بچے تم نے اس قانون پر عمل کرنا ہے اور اس قانون سے لا علمی کوئی دلیل نہیں ہوگی, لٹکا دیں گے ہم. سر ایسے تو قانون پسند معاشرہ نہیں پیدا ہوتا. قانون اچھا پھر کیا ہے, لاطینی زبان میں ہمارے علوم اور قدیم علوم برطانیہ تک پہنچے, ان میں سے کافی لٹریچر ہمارا تھا. انگریز کی آپ اس فکری دیانت کو سلام پیش کریں کہ انہوں نے آپ پوری فہرست دے دی ہے کہ ہمارے کس عظیم سائنسدان نے اپنی کون سی کتاب کس مسلمان سائنسدان کی چوری کر کے لکھی ہے, انہوں نے خود تسلیم کر لیا. لیکن اس میں جو ہماری قانون کی دنیا میں تماشا ہوا ہمارے ساتھ, جو ہم نے کیا وہ یہ ہوا کہ ہم اپنی روایات کو ہی بھول گئے. ایک حدیث نبوی ہے کہ انما الاعمال بالنیات, یہ لاطینی زبان میں ٹرانسلیٹ ہوئی, لاطینی زبان میں ٹرانسلیٹ ہے کہ یہ یورپ کی یونیورسٹیوں میں پڑھائی گئی. یورپ نے اس حدیث کی بنیاد پر یہ اصول بنایا کہ نیت جب تک خراب نہیں ہوگی جرم جرم نہیں ہوگا. اب وہ جب لاطینی زبان میں گئی تو وہ بنی ایکٹسریا اور مینزریا. ایکٹسریا عمل, مینزریا نیت. ہماری آج تک عدالتوں میں یہ بحث وکیل کرتے ہیں کہ مائی لارڈ ایکٹسریا یہ ہے, مینزریا یہ, بھائی کہو کہ انما الاعمال بالنیات کے مطابق اعمال یہ ہے, نیت یہ ہے. یہ لاطینی اچھا اتنی زیادہ لاطینی اصطلاحات ہیں بھائی, کیوں ہیں؟ ان کی اردو ٹرانسلیشن نہیں ہو سکتی. وائی ڈے بینیشو, واٹ از دس؟ کس گمن گھیری میں لوگوں کو ڈالا؟ بھائی اپنے قانون کو آسان کریں. اب تو شاہ صاحب ہمیں ہمارے بڑے جن سے ہم سیکھتے ہیں وہ سمجھاتے ہیں کہ بھائی کالم بھی لکھو تو اس کو آسان زبان میں لکھو کہ لوگ سمجھ سکیں اس کو. صحیح بات ہے. ادھر کے اہل علم کی اصطلاحات بھی بعض اوقات ہیوی ہو جاتی ہیں, عام آدمی نہیں سمجھتا. اور انگلش قانون تو سرے سے اجنبی ہے, اور پھر انگلش قانون میں آپ نے لاطینی اصطلاحات ڈال دی ہیں. اور جتنی ہمارے عدالتی ڈھانچہ قانونی کھڑا ہے شاہ صاحب, چند اصطلاحات رٹی ہوئی ہیں, اس سے آگے نہ ہمیں انگریزی آتی ہے نہ ہمیں لاطینی آتی ہے. تو احساس کمتری سے نکلیں. انگریزی بہت اچھی چیز ہے, انگریز تہذیب سے جو اچھی چیزیں ہیں وہ ہمیں بالکل لینی چاہیے, دنیا کا مشترکہ ورثہ ہے. لیکن اپنا قانون بنائیں, اپنی زبان میں بنائیں, اپنے بچوں کو سمجھائیں, پھر وہ ذمہ دار شہری بھی بنیں گے, پھر انہیں اپنے حقوق کا بھی پتہ ہوگا, پھر انہیں اپنے فرائض کا بھی پتہ ہوگا. تو یہ جو عظمت قانون کانفرنس ہے نا, یہ نصاب کے ذریعے پڑھائیں گے تو اچھی ہوگی. کانفرنس آئے گا تو میرا جیسا مقرر آدھے گھنٹے میں آپ کو تقریر چلا جائے گا. عظمت نہیں بن سکتی. قانون کی عظمت نصاب میں اپنی زبان میں پڑھانے سے آئے گی. اور دیکھیں یہ بہت ہی اہم بات آپ کر رہے ہیں, کیونکہ ہمارے ہاں لوگ جو ہدایت لیتے ہیں دو جگہوں سے لیتے ہیں. مذہب کی ہدایت قرآن سے لیتے ہیں, اور آئین کے حوالے سے وہ ہمارا جو آئین ہے وہاں سے لیتے ہیں. مثلا کہ ایک انگریزی میں اور ایک عربی میں. اور آپ چھوٹی عمر سے نہ بچوں کو, کیونکہ آپ نے ایک خاص طبقہ رکھا ہے, جسے عربی آتی ہے وہ بھی خاص طبقہ ہے, اور جسے انگریزی آتی ہے وہ بھی ایک خاص طبقہ ہے. اور باقی جو پاکستان کی ایک اکثریت ہے, نہ اسے عربی آتی ہے نہ اسے انگریزی آتی ہے, اور اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ قانون کیا ہے, مذہب کیا ہے. اور نتیجے کے طور پر جس طرح کی ہمارے سامنے مخلوق آ رہی ہے, پتہ نہیں اسے کون سی مخلوق کہتے ہیں, وہ پھر ایسی ہی ہوگی نا. یعنی آپ نے پورا طے کیا کہ اسے ہم نے نہیں سکھانا, نہیں بتانا, اور آپ نے اوپر جو چیزیں جن کے ذریعے آپ فیصلے صادر کرتے ہیں وہ ان کی زبانوں میں نہیں ہیں. اور پھر جب آپ کبھی اظہار بھی کرتے ہیں تو آپ نے بہت ہی اچھی بات کی کہ ایسی گنجلک قسم کی اصطلاحات استعمال کی جاتی ہیں تاکہ سمجھ نہ آئے کسی. تو میں ایک منٹ آپ کا اور لوں گا, آخری بات بالکل. وہ لارڈ میکالے نے جب آپ کا قانون دیا نا, تو اس نے اس کے اندر اس ڈیبیٹ میں جو اس نے منٹس پیش کی اپنی گورنمنٹ کو, اس نے لکھا کہ ہم پورے بر صغیر کی زبان نہیں بدلیں گے, ہم ایک ایسا طبقہ پیدا کریں گے جو رنگ اور خون کے لحاظ سے مقامی ہو, سوچنے میں ہمارے جیسا, اور اس طبقے کے ذریعے ہم رول کریں گے. اور اس طبقے کو پھر اس نے یہ زبان کے ذریعے حاکمیت سکھائی, اور آج آپ کی ساری بیوروکریسی وہی ہے جو اس طبقے کے ذریعے آئی ہے. اس طبقے کو پھر یہ کتابیں لکھ کر بتائی گئیں کہ انگلش ایٹیکیٹس فار انڈین جینٹل مین, اور یہ جو ہماری شادی کے کارڈوں کے بارے میں آخر میں RSVP لکھا ہوا, یہ وہاں سے آیا ہے. ہمیں تو پتہ ہی نہیں RSVP کیا ہے, لیکن سب کے وہی چل رہا RSVP, کیونکہ یہ ایک اشرافیہ یہاں پر پیدا کی گئی اور وہی ابھی تک چل رہی ہے. تو انڈیجنائز ہونا ہوگا بھائی جان, مقامی رنگ اور مقامی کلچر اور مقامی زبان میں قانون بنائیں گے. اقبال نے بھی کہا تھا نا, دین احمد مرسل کو مقامی کر لو. وہ بھی اصل میں اسی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ آپ چیزوں کو لوکلائز اس کے اندر جب نہیں دیکھیں گے تو چیزیں حل نہیں ہوں گی. اچھا ڈاکٹر محمد حسین صاحب, بہت ہی کم وقت رہ گیا اور بڑی اہم گفتگو ہو رہی ہے. میرا جو آپ سے سوال تھا
کہ قانون پسند شہری بنانے میں اور ایک ذمہ دار شہری بنانے میں کیسے سکھایا جاتا ہے، کیسے پڑھایا جاتا ہے امریکہ میں بچوں کو کہ وہ قانون پسند شہری بنائیں؟ جیسا کہ آصف محمود صاحب نے فرمایا، وہاں پر تیسری کلاسز تھرڈ گریڈ سے آگے کنسٹیٹیوشن کے ان کی جو بیسک لا ہے تیسری کلاس ہے وہاں سے مختلف یعنی درجوں میں اور اس نصابی اصولوں کے مطابق انہوں نے تقسیم کیا ہے کہ کس کلاس میں کتنے رائٹس اور پڑھانے ہیں، سٹیزنز کے رائٹس پڑھانے ہیں، اور اس طرح سے ان کے نصاب میں بھی شامل ہے۔ ان کی جو ہم نصابی سرگرمیاں ہیں اس کے اوپر باقاعدہ طور پر پروگرام ہوتے ہیں، اسکولوں میں اس کو بہت انکریج کرتے ہیں۔ ان کے مختلف ادارے ہیں، سیمی گورنمنٹ اور سیمی گورنمنٹ ادارے، جو اس قسم کی ایکٹیویٹیز کو اور سپورٹ کرتے ہیں فائنینشلی بھی، اور ان کے جو مختلف جو گراؤنڈ پہ ادارے ہیں جیسے پولیس کا محکمہ ہے یا آپ کے کورٹس کے جو مختلف سطح کے ان کے وزٹس ہوتے ہیں بچوں کو لے کے، تاکہ وہ یعنی انصاف کا عمل کیسے ہوتا ہے یا کہ استغاثہ جو بھی قانون کی جو کا ماحول ہے، اس کا مخصوص ماحول ہے، اس سے وہ بہت ہی ابتدائی اس میں تعلیم ملتی ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ شکایت کہاں کرنی ہے، کس قانون کا، کس آئین کے دفعے کا حوالہ دینا ہے، اور کہاں کس سے مدد لینی ہے۔ تو یہ جو تعلیم ہے، قانون کی تعلیم، یہ ہمیں یہاں پہ بھی ایک دستوری خواندگی ہماری بہت نیچے ہے، ہماری کانسٹیٹیوشنل لٹریسی یا دستوری خواندگی بہت نیچے ہے۔ میں خود ایک یعنی ایک طالب علم ہوں، اب بھی طالب علم ہوں، لیکن جب کتابیں لکھنا شروع کیا تب پتہ چلا اب ہمارے آئین کے پچھلے کیا کہتا ہے پہلے کتنے دفعہ جو ہے ہمارے حقوق کے بارے میں بطور شہری۔ تو بالکل ہم نے آصف محمود صاحب نے درست نشاندہی کی کہ ہمارے جو خواص ہے ان کو بھی یعنی قانون کی، دستور کی اور ان سے جڑے ہوئے جو معاملات کی آگاہی اس طرح سے نہیں ہے، اور عامت الناس کو اور بچوں کو وہ تو کیا ہم بات کریں، ابھی تو تقریباً 23 ملین یعنی تقریباً 2 کروڑ 30 لاکھ بچے جو سکول ایج کے ہیں وہ سکولوں سے باہر ہیں۔ صحیح۔ تو جہاں یہ معاملات سکولوں کے اندر ہیں، ہاں وہ سکول کے اندر ہیں، ان کو تو مطلب وہ پڑھ سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں، لیکن سوچنے سمجھنے کی، اپنے حقوق سے آشنا ہونے کی اور دوسروں کے اپنے جو فرائض ہیں وہ پورا کرنے کی تربیت جو ہے وہ نہیں۔ بالکل، اس میں پھر سیوک ایجوکیشن کا ایک بہت عمل دخل ہے، شہریت کے جو اصول ہے، اقدار ہے، اور قوانین سے متعلق اور آئین کے جو متعلق جو خواندگی کے معاملات ہیں وہ ہمارے نہ نصاب میں شامل ہے، نہ نظام میں شامل ہے، نہ ایون جو ٹیچرز ٹریننگ ہے یا جو پیشہ وارانہ ہماری تربیت کے جو مختلف سلسلے ہیں ان میں بھی ان چیزوں کی بالکل کمی ہے اور فقدان ہے۔ تو جب تک ہم تعلیم و تربیت کے باب میں ان چیزوں کو شامل نہیں کریں گے، قانون کو تعلیم کا حصہ نہیں بنائیں گے، تربیت کا حصہ نہیں بنائیں گے، تو نہ قانون کی عظمت ہوگی، نہ قانون پر عمل ہوگا۔ اور یہ جو ہم مسائل جو روز دیکھ رہے ہیں، یہ سلسلہ نہیں رک پائے گا جب تک کہ اور ہم نے اسی کے ساتھ مل کے آخر ہم نے چیزوں کو بہتر کرنا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں کیونکہ پاکستان کے اندر بہت سے ادارے ایسے ہیں کہ شاید سرکاری اداروں میں تھوڑا وقت لگے انہیں اس بات آمادہ کرنے میں، لیکن ہمارے ہاں پرائیویٹ ادارے جو ہیں، سول سوسائٹی کے جو ادارے ہیں، سول سوسائٹی کے جو ادارے ہیں، وہاں پر ان چیزوں کو ہم لے کے چل سکتے ہیں۔ مدارس کے اندر یہ چیزیں فوری طور پر ہو سکتی ہیں کیونکہ وہاں پر علماء کے بورڈ ہیں، اور جس دن چاہیں نافذ کرنا تو وہ بیک جنبش قلم یہ چیزیں کر سکتے ہیں، لیکن وہاں تک بھی ان کی اہمیت کو سمجھانا انتہائی ضروری ہے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر محمد حسین صاحب، جناب آصف محمود صاحب، مولانا عبدالقدوس محمدی صاحب۔ ناظرین، آج ہم نے علماء کرام کے ساتھ گفتگو کی اور معاشرے کے جو سماجی امور کے ماہرین ہیں ان کے ساتھ ہم نے گفتگو کی، اور اس گفتگو کا مجھے علم ہے کہ بات کرنے سے صرف یہ نہیں ہے کہ معاملہ آگے بڑھ جائے گا، لیکن ہم کم از کم اس تہہ تک تو جائیں کہ ہمارے ساتھ جو مسائل ہیں ان کی جڑیں کہاں پر ہیں۔ بعض اوقات ہم بہت زیادہ سادگی کا مظاہرہ کرتے ہیں، بھائی اتنے لوگوں کو لٹکا دو تو معاملہ حل ہو جائے گا، یہ کر دو تو معاملہ حل ہو جائے گا۔ نہیں، مسائل جو ہیں ان کے بچے بھی ہوتے ہیں، ان کی جڑیں بھی ہوتی ہیں، تو ہمیں بہت گہرائی میں جا کر اپنے معاشرے کے اندر ان چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ اقدامات کرنے ہوں گے۔ انتخابات جب آئیں تو ہماری یہ رسپانسبلٹی بنتی ہے، ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جن لوگوں کو ہم ووٹ دینے جا رہے ہیں پہلے ذرا دیکھیں کہ انہوں نے جا کر ہمارے لیے قانون سازی کرنی ہے
یہ قانون سازی کرنے کی اہلیت صلاحیت رکھتے ہیں نہیں رکھتے؟ انہیں قانون کی اہمیت کا پتہ ہے نہیں پتہ؟ یہاں پر تو صورتحال یہ ہے کہ الیکشن کمیشن ایک قانون بتاتا ہے کہ آپ نے الیکشن میں اس حلقے میں اتنے اخراجات کرنے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں سے جھوٹ کا آغاز ہو جاتا ہے، اخراجات کچھ اور کیے جاتے ہیں اور ان کو بتایا کچھ اور جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت تک ہماری حالت کو نہیں بدلے گا جب تک ہم خود اپنی حالت کے بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، پوری نیک نیتی کے ساتھ اور سچی لگن اور سچی طلب کے ساتھ۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا، بہت شکریہ۔